ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک. اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے. رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دے رہا ہوں. اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا، آج یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو. تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے. وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو. حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے. مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث کہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے اللہ، معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے زمزم. جب انسان زمزم پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے. صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح فل کا بھی لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ سنت موقع. جی سجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا، جو اپنے والے ہندی میں بھی مطلب اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی رکعت میں افضل رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں، تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں، کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہذا اللہ سے مانگو. تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف قاعدہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں، یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں، دوسرا سجدہ کرنا آپ قاعدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس، بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں، یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو، 2 رکعت پڑھ لے پوری، جس میں آپ نے جو قیام کر لیا دوسری رکعت کا، رکوع کر لیا، پہلا سجدہ بھی کر لیا، دوسرے سجدے میں کر لے تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے، آپ کو قاعدے میں بیٹھنا اور سلام پھیرنا. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے اور سلام کر دینا ہے. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی پہلے میں کر لے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں افضل اور مفضول جیسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جی دوسرا حصہ آپ کا سوال کا ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وہ سب لاتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے.
دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا, سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے, لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کے نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ, یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے, حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے, تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیں. یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کی. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا, جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کی بات رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنے, جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اٹھتے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اٹھتے درخت دے, جنت کی کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنی حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے,
حالیہ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے. یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میں وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے, کچھ تو بھی چل رہا ہے بس, مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, یہ غافل ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا, اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا, اللہ میری مغفرت کر, اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتا چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا, کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, اسے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا دعائیں,
تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اللہ میرے کو شراب کی نعمتیں عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ. سمجھے؟ جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تھا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے، اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں. ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے، اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت، اور کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا، یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے. اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے، پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھی. کہ یہ وقت جدائی کا کو بھی یقین ہو جاتا ہے، کرنے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت میں توبہ، یہ وقت توبہ کا. ایک بار روز نکلنا چالو ہوئی، یہ توبہ کا وقت. ہاں، نیک انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ بھی توبہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات اس کے درجات کو اور بلند کرتا ہے. لیکن ایک بدبخت کو یہ موقع توبہ کا موقع نہیں ہے، وہ چانس ہے. سمجھ رہا کہ فرشت لیا، حالات دیکھ لی، غائب کی دیکھ لی، نہیں ہوتا ہے. جیسے کتنے لگا نزا کی حالات کو پوچھا، تب کیا کہا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن فائدہ نہ پہنچایا. جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی. اب فائدہ، تم نے ساری نشانیاں دیکھی تب تو ایمان نہ لائے. اب موت کا وقت آ گیا، نزا ہے، اب بولتے ہو ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہی تو دعوت تھی موسیٰ اور ہارون کی، ایمان لاؤ ہم پر. یہ ٹائم پہ ایمان کامیاب. نزا کی کیفیت، موت سے پہلے کی کیفیت انسان دیکھ لیتا ہے کچھ علامتوں کو، اب اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اس کے عمل پہ توبہ فائدہ نہیں. مومن کے لیے ظاہر سی بات اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، لیکن یہ فائدہ دینے والا موقع نہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. لوگ جو انکار کرتے ہیں، یاد ہے کہ فتنہ ہے ہمارے پاس. وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے انکار کرنے میں منکر حدیث ہم کہتے ہیں. اور وہ فتنے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک پرٹیکولر جماعت کو لگی ہے. جیسے ایک جماعت بھی جو پورے حدیث کا انکار کرتی ہے ان کو اہل قرآن وہ کہتے ہیں، جبکہ میں ان کو بولتا ہوں منکر حدیث. اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے کبھی، چونکہ اہل قرآن حدیث کا اہل ہو جاتا ہے، وہ منکر حدیث ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی بیماریاں اپنے ایسے لوگوں میں پھیل گئی جو قرآن اور سنت کو ریشنلی تھنک کرنا چاہتے ہیں، مطلب عقل کے بنیاد پہ سوچنا چاہتے ہیں. جبکہ اگر عقل کی بنیاد پہ قرآن و سنت کو آپ لیں گے تو یاد رکھیے عقل تو کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر پاتی. عقل تو یہ بھی احاطہ نہیں کر پاتی جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیسے مان لیں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو عقل احاطہ نہیں، ریشنل اگر آپ سوچے تو عقل نہیں مانتی اس چیز. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پھر وہ کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جسے میں نے کامنلی دیکھا جو آج کل وہ لوگ جو قرآن سے کافی جڑے ہیں، میں نے یہاں تک سنا وہ بولتے ہیں کہ قرآن میں اگر کوئی بات ہے تو بس وہ ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بات کو نہیں لیا جائے گا، اس کو نہیں پرکھا جائے گا، اس کو نہیں سمجھا جائے گا، وہ سب غلط ہوں گی. اور ویسی حدیثوں کا بھی انکار کر دیا جائے گا، چاہے وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو. یہاں تک وہ بولتے میں نے دیکھا. تو یاد رکھیے ایکچولی لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں، دین کا شعور نہیں، منہج نہیں پتا کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھے نہیں. اب اگر ایسی کوئی خاتون ہے جو پڑھا رہی تو دیکھیے سب سے پہلے فہم قرآن جو کرا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اچھا کام ہے. اس کام کا میں بالکل وہ نہیں ہوں، یہ اچھا کام ہے کہ لوگ اسی بہانے قرآن سیکھے، خاص طور سے خواتین. لیکن اگر سکھانے والے کو اگر واقعی قرآن و سنت کا صحیح نالج نہیں تو پھر ایسے آدمی عورت سے کوئی بھی انسان نہ سیکھے. چونکہ اگر کوئی ایسے ڈاؤٹ ڈال دیں گے ایسا کہاں ہے قرآن میں، ایسا کچھ لوگ، یہ تو کافی پرانی دلیل ہے، کچھ لوگ بولتے دجال کا ذکر قرآن میں جو اتنا امپورٹنٹ تو قرآن میں. تو ایسی اگر سوالات کرتے جاتے تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں جو قرآن میں نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ قرآن میں نہیں کیوں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا، تو انہوں نے لکھا تھا
دجال کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش، اب اس آزمائش سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا ایمان لانا چاہے ویسے لائے، تبھی پتہ چلے گا، چونکہ نبی نے اپنے زبان سے کہا کیا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بات بھی ویسی ہے جیسا قرآن ہے، قرآن نے کہہ دیا ایسا ہے اور نبی نے کہہ دیا ایسا، تو ہمارے نزدیک دونوں باتیں ایک جیسی، ہم یہ نہیں بول سکتے یہ بات زیادہ پکی ہے کہ ایسا ہوگا، قرآن کی حدیث کی بات تھوڑی کم پکی ہے کہ نہیں، یہ بھی اتنی پکی ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں وہی کی قسمیں یاد رکھی، ایک وہی جس کو پڑھا جاتا ہے تلاوت ہوتی ہے، ایک وہی جس کو پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ بھی وحی ہے اور وہ سنت، تو لہٰذا اگر وہ بولے دجال کا پتہ نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ایک پرٹیکولر جماعت سے انہیں کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا یہ کہ دجال آئیں گا ہی نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور کئی چیزیں ایسی بہرحال وہ انکار کرتے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر، تو میں یہ کہوں گا عقل بنیاد نہیں، اگر ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ اس قول کو آپ سنیے، آپ نے فرمایا کہ اگر عقل پر دین کی بنیادیں ہوتی تو عقل تو یہ کہتی مسح میں کہتا ہوں کہ تلووں کا مسح کیا جائے، جبکہ ہمیں بتایا گیا اوپر مسح کرنا۔ عقل کیا بولتی؟ پیر نیچے لگتا، گندے وہ ہوتے نا تو مسح جب کرتے، جب آپ پانی سے نہیں دھوتے پیر، مسح تو نیچے کرنا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اوپر کرنا، تو عقل سے نہیں، سمجھ رہا بات؟ عقل میں کچھ چیزیں آ سکتی ہے، ہر چیز کا اور عقل کے بیسس پہ حدیثوں کا انکار کریں تو ایکچولی لوگوں کو حدیث کس طرح سے وہی ہے، یہ کس قسم کی وہی ہے وہ نہیں پتا، اور یہ بیماری بہت زبردست انداز سے قرآن فہمی کے نام پہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی بات یاد ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت بڑا ادارہ ہے جو اسی اسٹیٹ کے اندر ہے، بہرحال ایک علاقے میں، وہ صرف لوگوں کو یہ پھیلاتا ہے کہ جہاں بھی لیکچر ہوں گے تو آپ کو لیکچر لیں گے، پھر بولیں گے یہ ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، یہ ایسا ہے، پھر بولیں گے حدیث ایسی ہے، پھر بولیں گے قرآن بڑا ہے حدیث بڑی، تو آپ کیا بولیں گے؟ قرآن بڑا، تو پھر بولیں گے بڑے چیز کو چھوٹی چیز سے کیسے سمجھ سکتے ہیں حدیث، اور یہاں دماغ خراب کرتے ہیں۔ آپ سمجھے قرآن بڑا ہے حدیث بڑی بول کے کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی چیز سے دماغ خراب۔ اگر یہ سوال میں کروں ماں کا مقام بڑا ہے باپ کا مقام بڑا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ماں کا، پھر باپ کی کیوں سنتے؟ صرف ماں کی سنتے۔ عام طور سے بچے کس کی سنتے گھروں میں؟ باپ کی سنتے ہیں۔ باپ جہاں ایڈمیشن دینا چاہے، باپ جہاں بھیجنا چاہے، باپ جہاں کھلانا چاہے، باپ جہاں گھمانا چاہے، وہاں کی سننا چاہیے۔ تو عجیب و غریب بہرحال لوگوں کے فلسفے رہتے ہیں اور وہ لا کے ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، بہرحال تو لہٰذا یہ وہی ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے پھر ایجوکیشن نہ لیں۔ میں ان کلاسز کو السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھ لیجیے صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے تو بڑے نرم دل تھے، یاد رکھیے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے۔ اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تو رویا کر۔ اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے، کیا بولیں گے، نہ ہم سیکھتے ہیں زبان کو نہ ہم سمجھتے ہیں اس، حالانکہ ہم لوگ اللہ رحم کرے 15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے، کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان، اگر اردو بھی میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو سیکھنا بھی آسان نہیں، چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات، لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں 15 سال تو کم از کم زبان سیکھنے میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے، ہی اور شی میں فرق نہیں، مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی اتنی کمزوری ہے نا، گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں، یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا، 15 سال سیکھنے کے بعد بھی حالت رہتی زبان کی، لیکن عربی زبان کی چونکہ ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں، تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے رو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کی حالت وغیرہ کیا ہے، گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے، اور سورہ طور کی آیت 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا، کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز کو روک نہیں، جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت طاری کہ بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ، جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہے، کیونکہ آپ نے کئی بتایا اس وجہ سے میں بیمار ہوں، کہ رب کا عذاب کل وعدہ ہے، اس کا پکا ہے اور کوئی چیز کو روک نہیں سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے، نہ رب کے عذاب کو کوئی روک۔ بہرحال آئیے آگے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے، جب آپ کو شہید کیا گیا ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا، جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی، جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن، کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن، اس میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ، اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے، اور قرآن وہ آج بھی باقی، یاد رکھیے، اور خون کے نشان بھی، تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح کئی نیکوکاروں کے واقعات ہم
ہم جانتے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے, انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا, اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ گے. تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, ریپیٹ کر رہے تھے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں علی بن فضیل جو ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے, علی فضیل جو رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو تلاوت کر رہے تھے جس کا معنی ہے, اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ آنکھ کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے روز قیامت کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے, ایک موقع ہمیں دیا جاتا. وہ کہتے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو پڑھتے گئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے, اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے وہ کہتے مجھے ہی بلایا گیا ان کی پڑھانے. مطلب میرے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر دیکھیے مجھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا. تو دیکھیے کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ لوگ ان کی جانیں چلے گی, رو دیے, بیمار ہو گئے مہینہ. یہ تقویٰ تھا, یہ قرآن کو پڑھنے کا اثر تھا, اور یہ ایمانی کمزوری کا واحد سب سے بڑا علاج کہ واپس کتاب سے رشتہ جوڑ لے, کتاب کے ایمان سیکھ. ظاہر نبی آئے, نبی نے جو ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا اور ہمیں ایمان سکھا, تو یہ کتاب ہماری بنیاد یاد رکھی. بھائی نے سوال کیا کہ قانون وراثت کے تعلق سے اس معاملے میں دو چیزیں, مرنے سے پہلے الگ, مرنے کے بعد. مرنے سے انسان اگر کوئی چیز دیتا ہے, سب بیٹوں میں بانٹتا ہے, بیٹیوں میں بانٹتا ہے, تو سب برابر ہوں گے, اس میں سب ایکول ڈسٹریبیوشن. جیسا مثال کے طور پر کسی آدمی کی اور وہ چاہتا ہے اس کی 5 بچے ہیں بانٹنا, 2 لڑکیاں, تو جب وہ تقسیم ہوگا تو سب کو برابر دے گا, سمجھ, جیسے 10 تو 2 روپے سے 5 بچے یہاں. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یاد رکھ وراثت لاگو ہو جاتی ہے. وراثت جب لاگو ہو جاتی ہے تو بدل جاتا ہے, وہ ایک الگ طریقہ. یہ بات بھی ہوگی, غلطی یہ ہوتا ہے کہ جو وراثت جس کے وارثین کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا کر دو اسے کر دو, لیکن اسے تب دیے نہیں جاتے, اسے دینا مرنے کے بعد ہم ابھی کر دو. جیسے بچے آ کے بولے ابا 10 روپے آپ کے پاس ہے, کیا تو 8 روپے بھائیوں کو دے دو اور 2 روپے بہن کے نام پہ لکھ دو. زندگی میں ایسی اگر نہیں کر رہا جس کی وراثت بننے والی مرنے کے بعد وصیت غلط, وصیت میں برابر حصے ہوں گے, تو 8 روپے کو, ہاں 8 بیٹے 2 بیٹے چل جاتے جو کہ کہیں گے. لیکن اگر وہ ایسا کر رہا ہے کہ بیٹوں کو 80% اور بیٹیوں 20%, 4 ہے 20% ان کو اور 40% وہ, تو یاد رکھنے میں بھی غلط ہے اور مرنے کے بعد بھی غلط. اگر اس نے ول بنا, مطلب ایسی وصیت بھی کیا اور اس کا انتقال ہو گیا, وصیت کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, مر گیا ایک بار آدمی تو صرف وہی ایکسیکیوٹ ہو جو شریعت نے اس کی تقسیم کے اپنے, ٹھیک ہے, تو 1/3 جو صرف غیر وارثوں ہوتی ہے, یاد رکھ. تو اگر انتقال ہو گیا, بیٹے بیٹیاں, انتقال کے بعد اگر بولا بھی تھا کہ وہ زیادہ دو تم کم لو, لیکن انتقال ہو گیا نا, جب تک ملے انتقال ہو گیا, اس کا اب وراثت اس کے کہے کے مطابق ہوگی, اب شریعت کے مطابق ہوگی. اور شریعت نے کہا کہ اب اس سے تقسیم کیے جا رہے ہیں, بھائی کو زیادہ حصہ ملا, باقی بھائیوں کو چھوڑ دیے, وہ لے لے زیادہ لے, میرا حق ہے وہ ہونا, وہ اپنے شوہر کا بھی کو کسی کا نہیں لے رہی, وہ بھی وہ جائز ہے, اس کا حق ہے. مثال کے طور 4 بھائیوں ہم نے معاف کر پوری پراپرٹی, ایک بہن وہ لے سکتے, یہ الگ بات ہے کہ انہیں معاف کر, کوئی نہیں بول سکتے کہ وہ 2 معاف تم بھی معاف کر, کی مرضی ہو تو شریعت تو اس کا حصہ اس کو لے سکتے, وہ اس کا حق ہے. اب اس کا حصہ چھوڑ دو بھائیوں کو, کیا کرنا ہے, بولتی نہیں چھوڑ, اس کو علم الفرائض کہا گیا نا, یہ فریضہ ہے, وہ لے سکتے. حالانکہ 4 بہنیں شرعی اصول کی کیا ہے, انتقال ہوا کسی انسان کا وراثت شریعت کے حساب سے بانٹ, پھر بہنوں کو جو کرنا ہے وہ, سمجھ رہے آپ, بولتے ہم تو یہ گھر میں رہ رہے جس میں ابا کا انتقال ہوا, یہ کیسا چھوڑ, تو اپنے شوشے, لیکن ہم نے باندھ دیا تو دینا تو ہے. آپ اللہ کو تھوڑی بولتی کہ اللہ ہم 4 بھائی ہم کیا کرنا, یہ کیسا قانون ہے کہ بہنیں الگ کروڑ پتنے کے باوجود بھی ابا کے مکان میں چاہیے, تو بھائی یا تو اس سے خرید لے, قیمت آج 10 لاکھ ہے, بہن کا حصہ ہو رہا 2 لاکھ کا ہے, تو بولے کہ 1 لاکھ تمہارا ہوگا, اب ہم نے لے لی پراپرٹی آپس میں, جو بھی ہو, سمجھ رہے آپ, تو کرنا تو پڑے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم غریب بھائی ہے وہ امیر معاف کر دیں, چھوڑ دیا ایک بہن, اس کا حق ہے, حق لینے میں آدمی پیچھے نہیں ہٹتا, اس کو اگر لینا ہے تو وہ لے. آپ کو یہ بولے کہ اس کے شوہر سے مت دو, بیٹے وہ شوہر اور بیٹے کا حق ہی نہیں, وہ ماں اس عورت کا حق کو ملا وراثت میں اللہ کی طرف سے, وہ جب تک نہیں. مثال کے طور مہر کے طے ہوا شادی میں, اب مہر کیا بول رہے, ابا کی بیٹے مہر چھوڑ دو, امی کیا بولی, لڑکی اور بول رہا بیٹے مہر چھوڑ دو, ساس بولی مہر اس کا ہے, وہ مہر معاف, شوہر بھی بولے میرا مہر معاف کر دو, تو معاف نہیں ہوتا ہو, اس نے بولنا میں نے, ہاں اصلاح کی بھی ہوتا, کمپلیکیشن ہے وہ ہے, اور سارے لوگ جان دو وراثت اللہ اس کو آخرت. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, ہر آدمی یہی کرتا ہے, یہی کرتا ہے, تو کہا ایسی مارتے ہم جائیں گے تو پورا سسٹم ہی ختم ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک چلے جاتے, وہ باللہ, جب آپ ایسا ایک لفظ ہی بولتے نا کفر کی طرف بات جاری, سیدھا آپ نے 5 دکھے تو آپ کافر ہو گئے, کر دیا. اللہ نے اپنے حکمت سے تقسیم کیا, میرے اور آپ کی چھوٹی سوچ, ہم کو وہ ماننا ہی کہوں گا, پہلے دینے کے بعد بہن آپ کو واپس دیتے, اس میں بہت پاکیزگی ہے. ابھی دیکھیے کیسا میں آپ کو بتا, سمجھ لیجئے میں نے آپ سے ادھار
آپ سے میں 1 لاکھ روپے. اب ہو رہا یہ کہ کے وعدے پہ آپ نے بولے فیض بھی داڑھی آپ تقریر کرتے تو اب آپ آ رہے 1 ہفتے تو فیض پیسے بھاگ کے جا رہے ہیں خان صاحب اجر بھی ملیں گے ہفتہ اور چھوڑ دے پھر اگلے ہفتے آ رہے کہاں جا رہے ہیں اورنگاباد چھوڑ. اب سال 2 سال ہو گئے اس کے بعد آپ کیا بولتے ہیں کیا کر دیا میں نے میرا گھر خود بولتے اور عمل کر کے آپ کیا کرتے. لیکن کیا واقعی میں جیسے آپ چپ میں گئے نیا جوتا پہن کے گئے چوری ہو گئی. اب لوگ کیا بولتے ارے نیت عمل سے پہلے ہوتی بعد میں رکھتے وقت بعد میں تھوڑی ہوتی. مطلب چوری ہو گئی صدقے کی نہیں آپ پہ ظلم ہوا آپ کو اتنے پیسے کا لیکن صدقہ نہیں ہونا سب تو نیت لگتی نیت کے بعد عمل ہوتا نہیں ہوتا وہ چلا گیا آپ پہ ظلم ہوا ایسا بولیں گے اس کو بدلہ دے گا یہ آپ بول سکتے. تو بہنوں کو دے دو پہ کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے. بہنوں ایک کمزور بھائی کو دے ایک غریب بھائی کو دے ایک معذور بھائی ایک کمزور بہن کو غریب بہن کو خود لے کے بانٹ دے. لہٰذا زندگی میں مالک جو وارث بننے والے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق وہ چلیں گی دوسرا شریعت نے خود حصے مطابق نہیں بھی کرے تو وہ آٹومیٹک تم پہلے سے بنا پڑ جائے. وارثوں کو ویسے زندگی میں تو برابر دیں گا مرنے کے بعد تقسیم نہیں بتائی اگر اس نے وصیت بھی کیا تھا تبھی نہیں مانی جائے اگر وہ وراثت کے تقسیم کے خلاف ہوں گی. لہٰذا وہ سسٹم لاگو کیا جائے گا بہنوں کو اپنا بھائیوں کو اپنا ہوگا. بہنیں چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی بھائی چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ول سے ہوں گا خوشی سے ہوں گا کسی کے بولنے تو جو بہن آمدہ ہے کہ مجھے حصہ چاہیے وہ حصہ دینا ہی پڑے گا. پھر لینے کے بعد جو جن بہنوں نے چھوڑ دیا ان کو کسی نے سوال کیا میرے ابو اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کی فکر کرتے ہیں گھر میں پیسے نہیں میرے ننیال والوں کی طرف سے ہماری پرورش ہو رہی ہے ایسے میں ہم کیا کریں. تو دیکھیے اب یہ تو ایک کامن ہے ہمارے ہندوستان کی یہ چلتے چلا آ رہا ہے سسٹم بہت کامن ہے. ہر آدمی قصہ سنا سکتا ہے اس کے والدین اس کی والدہ اور اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ماموں اور چاچاؤں کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک سسٹم ہے گاؤں میں سسٹم ہے. گاؤں میں مطلب پڑھا لکھا طبقہ اور گاؤں والا طبقہ ان کا ایفیلیشن باپ کا چچا اور پھپھوں کی طرف ہوتا ہے. جو پڑھا لکھا اور شہری طبقہ ہے کہ متاثر بھی سے ہوتا ہے ان کا ایفیلیشن سالوں سے اور سسرال سے ہوتا ہے وہ وہاں بڑھتے ہیں یہ یہاں بڑھتے ہیں. مطلب وہ ایک ٹرینڈ ہے وہ مطلب اس کو میں وہ نہیں کر سکتا ہوں. جو لوگ جس ماحول میں رہے وہ خود بول سکتے گواہی دے سکتے ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی ہو. اس کو بہت زیادہ مجھے ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہے لیکن بڑی تعجب ایک مرد جب نکاح کرتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو عورت ہے اور اس کے بچے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے ذمہ داری ہے. ماں باپ بھی ہے بہن بھائی بھی ہے لیکن درجہ اول یہ ہے ماں باپ کے بعد. ماں باپ تو ہر کیس میں ریسپانسبل میرے ماں باپ میرے لیے اور ماں باپ لڑکی کے لیے سب کا ایسے ہر حال میں ریسپانسبل لیکن ساتھ میں پرٹیکولر رسپی جو ہے میری پر ہی آتی ہے نا. جیسے ماں باپ کو تو ہو سکتا ہے ان کا بھتیجا پوچھ لے بھانجا پوچھ یا ان کے دوسرے بچے پوچھ لے اس کو کون پوچھیں گا. بیوی جو شوہر کا رشتہ ہے اس کو تو سیکنڈ آپشن ہی نہیں نا مانگنے کا کس کے پاس جائیں گے. جسے اول ذمہ داری بولی ہے ماں باپ بھی ہے اول یہ ہے اس کی ہونے والی اولاد ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں جس طرح سے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر آگے تو مکمل صرف 20 بچوں میں کھپا دیتے پورا مال وہ بھی ٹھیک ان کا بھی حق ہے لیکن ماں باپ کو اولاد ہیں بیٹا بیٹی جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کر کون سا اس بچوں کو بتائیے. پھر کیا ہوتا ہے پھر اپنے مائکے جاتی ہے بولتی ہے ایسا ایسا مسئلہ ہے. پھر اس کے بھائی اس کی بہنیں باپ اگر مالدار ہے تو وہ اس کو پمپ کرنا شروع کرتا ہے پیسہ. تو یہ ایک فیملی ہے جو ذمہ داری مطلب میری فیملی میری ذمہ داری تو پل رہی میرے سالوں کی. اور جو لوگ میرے والد کی ذمہ داری میں آتے ہیں ایکچولی میرے چچا میری پھوپھی کی ذمہ داری میں آتے ہیں دیکھا جائے تو میرے دادا کی ذمہ داری میں آتے ہیں وہ ان کا والد ہے نا. جیسا میرے والد میرے ذمہ کرے وہ ان کے آتے ہیں وہ ان کے لیے کام مطلب ان کے لیے 2 باپ ہو گئے ایک طرح سے بھائی بھی باپ کا رول ادا کر رہا ہے باپ بھی باپ کا رول ادا کر رہا ہے. لیکن یہ بچوں کے لیے باپ ہی نہیں موجود ہے اس عورت کے لیے اس کا شوہر ہی موجود ہے نہیں. بہت عجیب بات ہے اور یہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ بہت سی بار تو عورتیں ڈیتھ بیڈ پہ ہوتی ہے موت کے بستر پہ ہوتی رونا چلتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بچوں نہیں کیا آج بھی دیکھ وہاں بھر رہا اور بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ قصہ ختم ہی نہیں. انڈیا میں پرابلم یہ ہے جس کا جو حق ہے نام دیتے ہیں جی وہ غریب ماحول ہے. مطلب میں کبھی کبھار سوچتا ہوں تھوڑا سا غور کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے اور کچھ بھی نہیں کماتے بہت پریشان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اب شرم آتی ہے کیسا پوچھو تو سیدھے نہیں پوچھ رہی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کے رسول اللہ سے پوچھو عورت ہے کہ اس کی زکات نکلتی تو کیا اپنے شوہر کو دے سکتے سوچ بھی سکتے کیا بننے والوں. حضرت خدیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. سیرت میں لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ کا مال اتنا مال دولت تھا کہ مکے کا ہاف ٹریڈ ان کنٹرول میں تھا. ہاف ٹریڈ ان کا مطلب مکے میں اگر 100 کا ٹریڈ چل رہا ہے آج دن کا تو 50 پیس کا ٹریڈ حضرت خدیجہ کا ہے. اس کے انویسٹمنٹ ہے ان کا مطلب اس زمانے امبانی اڈانی اس سے بھی آگے 50% نہیں ہے ان کا 50% ہے مکے کا 50% لگا ہوا. مطلب جو ٹریڈ ہوتا ہے تو سب کو پتا تھا خدیجہ کا 50% لگا ہوا اس کے اتنی مالدار لیڈی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کیا حالت دیکھی پھر وہ کیا کرتی بعد میں اللہ کے پورا اپنا مال و دولت اللہ کے راہ اللہ کے رسول پورا لے کر اس کو صحابہ کو ڈائیورٹ کرتے اور صحابہ اس کو سامان کرنے لگ جاتے اور ان کا پارٹ لے کر آپ سب کو لا کر انکم دینا شروع کر دیتے اور پھر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور یہ آپ کی انکم کا سورس. پہلے تو مہنتا نے بھی کیا پھر ان کے پاس پرسنٹ اتنا پرسنٹ میرا ہوں گا مال بک گیا تو آپ رہی سے نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد بھی آپ سے کرتے
सेग्रीगेटेड परसेंटेज वाइज कि मेरा इतना परसेंट होगा, आपका इतना, कई जमाना। उसके बाद इस्लाम आया, उन्होंने पूरा राह लीला में दे। अभी ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम? हमारे खानदान, हमारी अम्मी इतनी अमीर है कि हमारे अब्बा उनसे मांगते पैसे, हमारे अम्मी कुछ अमीर नहीं है, हमारे मामों को नोच की बेचारी ला रही है और ये खाते बैठा हुआ हमारा बाप। लोग ऐसा बोलते क्या करेंगे, तो जिंदगी थक जाते माँ को मांगते और मामों को घूर के हमको देखते, तुम बड़े हो यार, कमाओ, ये तुम्हारा बाप हम पे डिपेंड है। ये तो मतलब हर अल्टरनेट घर की कहानी भाई, मतलब एक घर छोड़ो दूसरे घर में ये किस्सा चल रहा है। ये जो आप बोल रहे कि बहन भाइयों का करते अब्बा और इधर ये अल्टरनेट, एवरी अल्टरनेट में जाए तो ये किस्सा चल ही रहा है कि भाई हमारे अब्बा उधर फर रहे, हमको कोई और पाल रहा जी, वो गरीब। तो हमारे सोसाइटी में औरतें चूंकि मालदार नहीं होती, विरासत जैसी कोई चीज मिलती नहीं, उनका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं, और शादी के बाद तो सब कुछ उसका लूट लेता है। ये बात तो मानना ही पड़ेगी भाई। हाँ बस मतलब हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, पाकिस्तान भी लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, ये मेल डोमिनेशन का माना, ये तकाजा ये रहता है कि मैं भिखारी भी रहूंगा तो पैर तो ऊंचे, समझ है ना, ये डोमिनेशन, ये थोड़ी बर्दाश्त कर सकते। अब वो सहाबा की जिंदगी याद करके मैं ताज्जुब करता हूँ, एक बीवी बोल रही है शौहर को ज़कात दो, कितनी मालदार बीवी जो मक्के का हाफ ट्रेड संभाल रही है और उनका शौहर उनके पास ही वर्क करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, एक शौहर जो कि नबी और उसकी बीवी एक साथ बिजनेस कर रही है ना। हजरत सौदा का बिजनेस था, लेदर को निकाल के उसको साफ सफाई करके उसे अलॉट करती थी। माई ज़ैनब का बिजनेस था, उनकी खुद की इनकम है, बल्कि उसे तो एक बार शहद बना रहे थे, आप खिला भी रही अलग से, और दूसरे सोच रही है अट्रैक्शन पॉइंट बन गया अल्लाह के रसूल का शहद खाने, आप वहां जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं उनके घरों के ऊपर, तो अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट लाइफ जी। आप अस्मा बिनते अबू बकर का लिया था, खुद की खेती करती थी, खुद जाती थी, माल लाती थी मंडी में। तो ये सब देखे हम, मतलब ये हमारे लिए तो वो ताज्जुब की ये सोसाइटी ने औरतों को पूरा ही खत्म कर दिया आज। नतीजा यही हो गया ना, अगर वो कम से कम कुछ होता तो वो कर लेती अपना, वो खुद भी नहीं करती, विरासत में बेचारी कुछ मिलता नहीं है, शौहर उधर दे रहा है, इसके पास कुछ है नहीं, बच्चे जो शौहर की जिम्मेदारी है वो मामू पाल रहे होती है। तो बहरहाल नहीं, सोसाइटी में ये देखा भी जाता है और ये इस हद तक है, मानना भी पड़ेगा आप लोगों को। और शहरों के अंदर तो ये चलन कॉमन है, देहातों में थोड़ा उल्टा रहता है। यहाँ बच्चे मामू की बहुत गाते हैं, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी उनकी माँ तो मामू संभाल रहा था, प्रेगनेंसी तो ननियाल में होना जरूरी। जब बच्चा पैदा हो रहा था तो बाप तक कहीं हिस्सा नहीं आ रहा, मामू भाग रहे थे, मामू ने पैसे लाए, माँ भी सुनानी खिचड़ी ही चल रही, तुम्हारे बड़े मामू ये थे, अरे ऐसा नहीं थे तुम्हारे मामू का तुम पर, ये हो रहा। बाप और चचाओं का केस नहीं आ रहा है सिटीज में, गांव में आता है, गांव में थोड़ा उल्टा रहता है, गांव में चचा दिखने, चचा ये कर रहा, चचा ख्याल रखा, शहरों में बापू का, तो ये भी एक बड़ा मसला अजीब होगा। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी चीज है, मैं कहूंगा जिसका जो राइट है दे। एक आदमी की जिम्मेदारी और उसके बच्चे गो, और भी जिम्मेदारी में आते हैं, माँ बाप आते वगैरह, लेकिन प्राइम तो बस यही है ना, इसलिए कि कोई दूसरा नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चे क्या करेंगे और वो एक औरत क्या करेंगी बताओ, समझ है ना। तो बहरहाल हमको बहुत नपेतुले अंदाज से राइट्स देना चाहिए, और ये राइट्स का डिस्ट्रिक्ट अजीब जिंदगी गुजारते हैं, मतलब इतनी अजीब जिंदगी गुजारते हैं कि सोच के भी ताज्जुब होता है कैसे लोग गुजार रहे हैं यार। मतलब माँ का हक होना चाहिए वो खूबियां लेके बैठी, ये हो रहा है भाई समाज में। इसी तरह जो है जो हक चचाओं का होना चाहिए था वो मामों को दे दिया गया, कुछ किया नहीं तो वो कर रहे हैं, ये हो रहा है समाज में। मरने तक, और मर्द सिर्फ रोना रो रहा है, वो तो उसने आज तक ऐसा किए नहीं किए, मरने के बाद तो भी कभी मेरे बच्चों को दे, तुम्हारे चचाओं से गुजारिश कर रही कि मैं मरने वाली है, अब मेरे बच्चों को कुछ मिल जाए क्योंकि तुम्हारे बाप कुछ, ये हालत है, राइट्स नहीं मारे जा रहे। फिर उम्मत मुस्लिमा कह रही है कि अल्लाह ताला बारिश की बरसा रहा है, अल्लाह ताला मुसीबत डाल रहा है, अल्लाह ताला जालिम हाकिम को क्यों ला रहा। हम लोग आपस में हक मार, कितने खतरनाक, हर आदमी के दायरे में घुसा पड़ा है, इतना घुसा पड़ा है कि कोई आदमी शादी कर रहा है तो भी नहीं ला रहा है, वो नौकरानी ला रहा है, सिंपल से बोल रहा नौकरानी ला रहा है। इसकी माँ को नौकरानी के अलावा किसी रूप में वो लड़की पसंद नहीं, अगर वो दिन रात कपड़े धोएंगी, पसीना बहाएंगी, फला करेंगी, तो क्या बहू मिली ऐसा। अगर उसने अपने हक लेना शुरू कर दिया, आराम से खाते बैठी हुई, आराम से खा रही है, हमारी सास ने तो कभी आराम से, तो इन्हों प्लानिंग लेके आ जाते, तो वो उसको कभी राइट नहीं, तो इन्हें इंतजार करी ये कब मरती, इन्हों इंतजार कर रहे कि इसका कब बुरा देख देख के मेरे को, या कम से कम मेरे बेटियों से लो जाना, मेरी बहू ने लो जाना, मतलब उतना नहीं खाना पीना घूमना फिरना जितनी है उससे कम रहा। हर आदमी के राइट्स में घुसा हुआ देख, हर आदमी, मतलब ये एक कॉमन है। कहीं माँ बाप की जगह सासू ससुर, कुछ लड़के ऐसे कि माँ बाप को खत्म, सासू ससुर, अम्मी अब्बा जो बोल रहे वो करे, अम्मी अब्बा बोले तो अंकल आंटी जो बोल रहे मैं, माँ बाप का है भाई तेरे, तो वहाँ उन्होंने उनको डाल दिया दायरे के। कई जगह मामू आगे चचाओं के राइट्स में, चचा आके, और चचा आके घुस गए बच्चों के राइट्स के अंदर, कहीं खाला है ना, बस साले और सालिया, खाला और जो है मामू घुस गए इनके राइट्स के, कि वो जिस बीवी है वो उसका नहीं सुनता, बीवी की साली साहिबा बोल रही कि इनके घर में क्या होगा, वो भाई साहब जरा घर के अंदर फला लाली, हमारी तो क्या उनको नहीं समझता, ये साली की जो उनके काम कर रहा। तो हर आदमी जहाँ मौका मिला घुस जा रहा है। सुनिए आपने फरमाया वो हम में से नहीं, कौन, जो बीवी को शौहर के खिलाफ बहका, जो गुलाम को आका के खिलाफ बहका, मतलब एक दूसरे के राइट्स, क्या हो रहा बहकाने से, राइट्स आप मार रहे हैं, वो हम में से नहीं। तो यहाँ सब राइट्स मार, फिर लोग बोल रहे मेरे
میرے حق کیوں نہیں؟ میرے حق کہاں جا رہے ہیں؟ بہت عجیب و غریب ہے. مطلب میں سوسائٹی کا یہ جب بھی میں ایسے لیکچرز بولتا ہوں، ایسی باتیں ریکارڈ لوگ بولتے ہیں آپ بہت سخت بولتے، بہت ٹائٹ فلاں ہو جاتا، تھوڑا لینینٹلی، میں کیا کروں؟ مطلب کیا چیز بولوں، کیا چیز نہ بولوں، کیا کروں کیا نہ، چونکہ یہ رائٹس ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. تو آپ کا بھی یہ حال ہے کہ ابو اپنے بہنوں کو کھلا رہے ہیں، بھائیوں کو دے رہے ہیں، پرائم ذمہ داری ہے، یہ ننیان والوں سے آپ پل رہے ہیں. چلتے رہیے، کوشش کریں کہ یہ سائیکل آپ جب اس پوزیشن پہ جاتے ہیں اتنا ریکویسٹ کر سکتا ہوں کیا کروں. بہت ساری بار عورتیں آتی ہیں ہماری ساس اتنی ظالم ہے، تو مطلب ٹھیک ہے اب جو ہوا سو ہوا. یہ بات آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایسی ساس کبھی اللہ رحم کرے. ہسٹری اٹ سیلف وہ سائیکل آ کے وہیں رکنے والی ہے، بالکل پکا رہتا ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، 44 سال عمر ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہووں کی چھٹی میں آ کے روئی، آج ان کی بہویں دیکھی ہماری ساس آپ کی بہت بڑی فین ہے، لیکن آ کے یہ ٹونٹ دیتی، ایسا چکی، فلاں تکلیف دے رہی. پھر تعجب ہوتا ہے کہ یار آپ بھی آئے تھے ایک بار، ہاں مطلب میرے ہم عمر ہے ایک طرح سے ساس، اور اب آپ 21 سال کی وہی کر رہے یار جو ریپیٹ آپ آ کے روئی. نہیں فیض بھائی میں تو بہت اچھی ساس ہوں. تو آپ کی ساس بھی اچھی تھی بھائی، وہ کچھ کم نہیں تھی، وہ بہت اچھی تھی، جیسا آپ دکھتے اچھے ہوتی اچھی تھی. کوشچن یہاں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ یہ سلوک پسند کریں گے کیا؟ بس پھر مت کرو اس کے ساتھ بھی. بیٹی کی جو ساس ہے نا وہ غلط نیت سے کرتی، میں ایک دم صاف نیت پورا غاری کرتی، صاف نیت سے ٹانٹ مارتی اصلاح ہو جائے، انہیں بھی صاف نیت سے ٹانٹ مارتی ہوتی، تو وہ آپ کو لگتے تانے، یہ آپ کو لگتا ہے اصلاح. یہی ہے نا بس سارا، لوگ اپنے اپنے رائٹس. تو میں سمجھتا ہوں بہت خوشحال زندگی، گھر آئیں گے تو سکون حاصل کریں گے، جو بچوں کو دیکھ کے وہ سکون حاصل کریں گے، جو بچوں کی پیدائش کا تو کوئی مقصد نہیں. یہ بچے لعنت کرنے والے اور 4 پیدا ہو جاتے ہیں جو ملامت کرتے اپنے باپ کو کہ اس نے ہمارے کیا فائدہ اس نے. تو لہٰذا میں کہوں گا رائٹس اس کے جو ہے ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن ماں باپ کے حقوق کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ بیوی ختم بچے ختم، ان کے اپنے حقوق اور رائٹس، یہ بھی مخابرت. ماں باپ کی نافرمانی جہنم، بیوی اور بچوں پر ظلم کرنا بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے. یہ سب کے اپنے اپنے دائرے، سب کے ایون ایک کتے کے ساتھ برا سلوک انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. ایک بلی کو ایک کھانا نہیں دیا مر گئی تو جہنم میں سے برا سلوک کے نتیجے جنتی ہوئی. جب ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو جہنم میں، تو بیویوں کے ساتھ بھی سب کے رائٹس. اگر ہر کسی کو آپ اس اینگل میں رکھیں نا کی رائٹس ہے، بچوں کی رائٹس ہے، ماں باپ کی رائٹس ہے، پڑوسی کی رائٹس ہے، جانوروں کی رائٹس، سب کے ویل آرگنائزڈ اور جسے کہتے ہیں مطمئن وہ نہیں ہوں گا تو بس پھر یہ ساری چیز، یہ بچے بڑے ہوں گے، یہ بچے فلاں چیز، یہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا، یہ بھی چاہیں گے کہ سالے وغیرہ ایسی کرے ان کے ساتھ کیونکہ ہمارے باپ بھی ایسے جیا. یا ہو سکتا ہے پھر اگر نصیحت حاصل کرے تو پھر انسان بن کے جیے کہ ماں باپ کے اپنے حقوق ادا کرے، بچے اور بیوی کے اپنے، تو ہر آدمی اپنے حقوق دائرے میں رہے. میں سمجھتا ہوں مسائل حل ہو جائے.